نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ربنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيل ربنا وآتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میں سب مزدوران سے بھی گزارش ہے کہ آپس کی باتوں سے تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، کیونکہ جب تک سننے والے سننے کا حق ادا نہیں کرتے تو اللہ کہلوانے والے سے ایسی بات نہیں کہلواتے جس سے کہنے والے کو بھی فائدہ ہو، سننے والے کو بھی فائدہ ہو. اس لیے گزارش ہے کہ آپس کی باتیں نہ ہوں، توجہ دے. جزاکم اللہ. میرے عزیز طلبہ کرام، میرے بھائیوں، دوستوں اور محترم مستورات، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمارے اور آپ کے اندر کم و بیش یہ فطرت رکھی ہے کہ آئندہ کے حالات سے ہم ڈرتے ہیں. کم و بیش، کسی میں معاملہ زیادہ ہے، کسی میں معاملہ کم ہے. اور عمومی طور پر چاہے خود سے ہو یا نہ ہو، ترقی کا ایک شوق ضرور ہے. ترقی کا ایک شوق ضرور ہے، جو جس لائن میں بھی ہو. وہ ترقی ہو جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے. بعض دفعہ مقدر میں نہیں ہوتی تو ترقی نہیں بھی ہوتی، لیکن پھر بھی اندر ایک جذبہ رہتا ہے، ایک شوق رہتا ہے کہ میں بھی جس لائن میں بھی ہوں اس میں ترقی ہونی چاہیے. آگے آگے آگے، زیادہ آگے زیادہ. یہ عورتوں کے اندر بھی جذبہ ہے، مردوں کے اندر بھی جذبہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں، دو کپڑوں پہ گزارا نہیں ہوتا، آدمی سلواتا رہتا ہے. چپلوں پہ گزارا نہیں کرتا، ایک خراب نہیں ہوا دو تین اور آ جاتے ہیں. یہ ہمارے گھر میں مردوں کا بھی معمول ہے، عورتوں کا بھی معمول ہے. تو یہ مزاج ہمارا اور آپ کا طے شدہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو زیادتی کا شوق ہے. یہ ہماری کٹی کے اندر ہے. عورتوں کا بھی یہ حال ہے. یہ تو بہت اللہ والا آدمی بن جاتا ہے اور اللہ سے تعلق بن جاتا ہے. بہت عورتوں میں ایسی کم و بیش عورتیں ہوتی ہیں، آٹے میں نمک، جن کا اللہ سے ایسا تعلق بن جائے کہ دنیا ملے تب بھی ٹھیک، نہ ملے تب بھی ٹھیک. دنیا ایک گزرگاہ ہے، وقت گزر جائے چلے گا، ایسا بہت کم ہوتا ہے. تو ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا اور آپ کا یہ شوق کہ زیادہ ہو جائے، ترقی ہو جائے، اور بعد میں بھی میرے پاس رہے، یہ شوق ہمارا دنیا اور آخرت دونوں میں ہے یا صرف دنیا میں ہے؟ اب اس کی میں مثال دیتا ہوں. ہم اور آپ ایسی جگہ پیسے لگاتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے سنا ہوا ہو کہ ترقی ہوگی، اچھی بات ہے. ایسی جگہ پر پلاٹ لیتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہاں زیادتی ہوگی، پیسے زیادہ ملیں گے، ترقی ہوگی، اچھی بات ہے، بری بات نہیں. دنیاوی اعتبار سے ہم زیادتی حلال راستے سے سوچ رہے ہیں، بری بات نہیں ہے، اچھی بات. لیکن آپ سے اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ یار اگلے سانس کا پتہ نہیں ہے، پھر اتنی پنچایت کیوں پالی ہوئی ہے؟ تو جواب دیتا ہے بندہ، پھر بھی اگر زندگی ہو، مجھے نہیں تو میرے بچوں کو تو کام آئے گا نا. یہ سوچ کر آدمی جمع کرتا ہے، یہ سوچ کر آدمی اپنی انویسٹمنٹ صحیح سے صحیح جگہ لگانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. تو ہم اور آپ ذرا سا غور کریں کہ نہ ختم ہونے والی زندگی مرنے کے بعد کی ہے. ساری عورتوں سے بھی گزارش ہے، بڑی چھوٹی سب بھائیوں سے بھی ایک لمحہ سوچیں
ایک لمحہ نہ ختم ہونے والی زندگی کسی کی کسی وقت بھی آ جائے گی، وہاں ایسی انویسٹمنٹ ہے جو میرے پاس بار بار آتی رہے۔ دیکھیں نا، کام کرنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ ہمارے کراچی میں ہماری ہڈیاں ایسی ہو چکی ہیں کہ 40 کے بعد جو سیٹ اپ آپ نے بنا لیا نا، بس اسی کو سنبھالنا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، 40 کے بعد محنت کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ 18 19 20 سے لے کر آپ کے پاس 20 سال ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ جس لائن میں بھی لگے، جس سیٹ اپ میں بھی لگے، اس کو مضبوط کر لیں، اچھا کر لیں، 40 کے بعد آپ اس کو سنبھالیں گے۔ یعنی ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں ہوتا۔ تو ہم اور آپ جب مر جائیں گے نا، پھر آخرت کی لائن کے اعتبار سے ہمارے پاس محنت کا وقت ختم ہو جائے گا۔ وہ تو ایسا مائنس ہوگا کہ دنیا میں 40 سال کے بعد چلو آدمی کچھ تو کر لیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اپنا سیٹ اپ تو سنبھال لیتا ہے، لیکن جہاں مرتے ہی ہمارا اور آپ کا آخرت کا سیٹ اپ ذاتی طور پہ بند ہو گیا، ذاتی طور پہ بند ہو گیا۔ اب جو ہمارے اندر کا شوق تھا زیادہ کرنے کا، ہر چیز میں، آپ کپڑوں میں لے لیں، گھڑی میں لے لیں، جوتوں میں لے لیں، کاروبار میں لے لیں، گھر کی اچھائی میں لے لیں، خوبصورتی میں لے لیں، گاڑیاں اسکوٹر بدلنے میں لے لیں، مزاج بنا ہوا ہے۔ یہ تو اگر ہاتھ میں تھوڑے سے پیسے آ جائیں تو اچھلنے لگ جاتے ہیں کہ یہ لے لو وہ لے لو۔ یہ اندر کی زیادتی کا شوق تو ہے، اور کیا ہے، ورنہ جو برتن رکھے وہ کافی نہیں ہے، لیکن عورتیں جائیں گی کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گی۔ یہ زیادتی کا جو شوق ہے نا، بس یہ شوق کو ٹرانسفر کرنا ہے، یہ شوق دنیا سے آخرت کی طرف کنورٹ ہو جائے۔ صحابہ اور ہم میں فرق یہ تھا، یہ جو شوق ہمارا اندر جوش مار رہا ہوتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر بھی یہی شوق تھا، لیکن اس شوق کو انہوں نے آخرت کی طرف ٹرانسفر کر لیا۔ اس لیے ہزاروں درہم صبح آتے تھے، شام کو ایک بھی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے خادمہ کہہ رہی، اتنے سارے درہم آئے تھے، اللہ کی بندی روزہ رکھا تھا، ایک درہم تو رکھ لیتی جس سے آپ افطاری کر لیتی، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ تو ان کو کیا شوق نہیں تھا؟ شوق تھا، خرچ وہ بھی کر رہی ہے، لیکن ذہن میں آخرت ہے، تو وہاں کی زیادتی کا شوق ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہاں کی زیادتی کا شوق ہے، اس کو ٹرانسفر کرنا ہے بس۔ اس لیے ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ مرتے ہی ہماری ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ کیا میرے پاس کچھ ہے جو انویسٹمنٹ کے طور پہ میرے پاس آتا رہے؟ یا میری، آپ بتاؤ ایمانداری سے، آپ بھی سب بیٹھے، میں بھی بیٹھا ہوں، کہ خالی اوپر اس لیے بیٹھے کہ چہرہ نظر آئے، ورنہ ہم اور آپ برابر ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ خود دل سے سوچیں، اوپر عورتیں بھی سوچیں، یہ سب بچے بھی سوچیں۔ ابھی ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں، مرنے کے بعد جیسے ہی مرنے کا سفر شروع ہوتا ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ ہماری یہ عبادت کافی جو ہم نے کی ہے، کیا کی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، وہ بھی مجھے معلوم ہے، کتنی 2 نمبریاں ہیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہے۔ کیا نہ ختم ہونے والی زندگی، وہاں محنت بھی نہیں ہے، اور وہاں آپ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ، ارے بھائی پڑوسی اور دوست یہ تو بہت دور کی بات ہے، تیرا بھائی، تیری سگی ماں، تیرا سگا باپ، یہ بھی تجھے قیامت میں کام نہیں آئے گا۔ بتاؤ، مانگ بھی نہیں سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، تیری اولاد بھی تجھے کام نہیں آئے گی۔ تو ہم اور آپ یہ سوچیں کہ یہ شوق ہے ہمارے اندر زیادہ کرنے کا، یہ ہم آخرت کی طرف ٹرانسفر کیوں نہیں کرتے؟ کہ کچھ ایسا کر کے چلے جائیں کہ نہ ختم ہونے والی زندگی میں ہمارے مرتے ہی ہمیں ملتا رہے۔ تو ہم جب نگاہ گھماتے ہیں نا، تو نگاہ گھمانے کے بعد بہت ساری ہے سبیل آپ نے پانی کی لگا لی، مثال کے طور پر مسجد بنا لی، مثال میں بہت اچھی بات ہے، کہیں مدرسہ تعمیر کروا دیا، بہت اچھی بات، بہت زیادہ آپ مالدار نہیں ہیں تو آپ نے تھوڑا سا حصہ ڈال دیا، ایک اینٹ لگا دی، ایک سیمنٹ کی بوری دے دی، یہ سارے اچھے شوق ہیں، لیکن تھوڑا سا اپر لیول کا ہونا چاہیے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی بہت اچھی بات ہے، ٹھنڈے پانی کی مشین لگا دی، کولر دے دیا، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے نیکی کا کام ہے۔ جو آدمی کہتا ہے کہ اگر میں مر گیا شاید میں بھول گیا، لیکن اللہ تو نہیں بھولے، وما کان ربک نسیا، تیرا رب تو نہیں بھولتا۔ ہم اور آپ بھول جائے شاید، کیا چھوٹے سے ایک کولر ہی تو تھا، ایک ٹھنڈے پانی کی مشین بھی دی تھی 10 سال پہلے، اب تو مجھے یاد بھی نہیں، ہم بھول گئے لیکن اللہ نہیں بھولے۔ لیکن کچھ ایسا کرنا ہے جو بڑا ہو، اس میں ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد نظر آتی ہے، اس کو بنا دو، اس کو واقعی بنا دو، اس کو واقعی تیار کر دو۔ تو پھر یہ چھوٹی انویسٹمنٹ آپ نے نہیں کی، چھوٹا پروفٹ نہیں آئے گا، اس لیے کہ ایک بچہ بن گیا، ہم سمجھتے صرف یہ حافظ بنائے، نہیں، اگر یہ صحیح چلتا رہا نا،
آپ نے 7 خاندانوں کو حافظ بنا دیا. اس لیے آپ نے تو اپنے بچوں میں سے ایک کو چنا جتنی آپ کی دینی ذہن تھا، لیکن آپ نے اس کے اوپر صحیح معنوں پہ ٹکا کے محنت کی. اس کے لیے گیدرنگ چھوڑنی پڑی، چھوڑ دی. اس کے لیے اس کے سامنے موبائل چلانا چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا. اس کے لیے ٹوپی سر پہ رکھنی پڑی، رکھ لی. اس کے لیے ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنی پڑی، رکھ لی. ساری دنیا کو لات مار دی. یار میری یہ انویسٹمنٹ مجھے ہی دیکھ کے چلے گی اور کس کو دیکھ کے چلے گی؟ اگر یہ صحیح ہو گیا، واقعی صحیح ہو گیا، ہماری طرح نہیں ٹیڑھا میڑا، فجر میں کبھی اٹھ گئے، کبھی سو گئے، کبھی اٹھ گئے، کبھی سو گئے، کبھی ایک ہفتے کی فجر نہیں، ایسا ٹیڑھا میڑا مسلمان نہیں، صحیح پکا ہو گیا. تو آپ کیا سمجھ رہے؟ پھر یہ اپنے صرف ایک بچے کو حافظ بنائے گا. بولو بھائی، یہ اپنے صرف ایک بچے کو یہ لائن لگا دے گا بھائی، اور پھر یہ اپنے گھر تک مطمئن نہیں رہے گا. پھر یہ ایسی محنت ہوگی. دیکھ رہے آپ، یہ بھی تو کسی کے ماں باپ کے بچے ہیں نا. ہاں، یہ پھر لائن لگ جائے گی. ایسی ہمیں انویسٹمنٹ جو نظر آتی ہے نا، وہ اولاد کی صورت میں نظر آتی ہے. اسی لیے نبیوں نے اللہ سے اولاد مانگی ہے. اور ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، فضول چیز تو نبی مانگتے ہی نہیں. نبیوں سے زیادہ تربیت کس کی ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو تو اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں. ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے، اس میں جو دعائیں آ رہی ہیں، اس میں نیک صالح اولاد مانگنے کی دعائیں آ رہی ہیں. رب هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. ابھی میں نے مولانا حسین صدیقی صاحب، آپ شاید سارے جانتے ہو، شورا میں بھی یہ کراچی، میں نے ویسے فون کیا، حضرت ایک آدمی آ کے مشورہ کر رہا ہے، بیٹی کو اگر ہم حفظ کرنے لگائیں گے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں بھول نہ جائے، ڈر لگتا ہے کہیں بھول نہ جائے. تو کہہ رہے اللہ کے بندے، کاروبار شروع نہیں کیا، پہلے ہی نقصان سوچ رہا ہے. زیادہ گمان تو فائدے کا ہونا چاہیے نا. محنت کرو، محنت کرنا ہمارا کام ہے. انہوں نے کہا اصل میں یہ آدمی محنت سے بھاگ رہا ہے، اس کو 1-2 بچوں میں ڈس لگی ہے. محنت بہت ہوتی ہے، صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے، چھوڑنے جانا پڑتا ہے، استادوں کی سننی پڑتی ہے، پنچاتیں بہت ہیں. یہ پنچاتوں سے بچنے کے لیے اسکول میں لگا تو جان چھوٹے گی، چلتی چلاتی رہے گی، آگے جا کے روٹی بنانی ہے اور شادی ہو جائے گی، ختم ہو گئی کہانی. اصل یہ آدمی محنت سے بھاگ رہا ہے. حضرت نے فرمایا کہ بات یہ ہے، اگر یہ صحیح معنوں میں بن گئی نا یہ ایک بچی، تو یہ نسلوں کی نسلوں کو ہدایت پر لے کر آ جائے گا. اب آدمی خبر میں چلا گیا، نہ ختم ہونے والی زندگی شروع. کوئی نیکی کا کام یہ اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں کر سکتا، لیکن کتنا خوش نصیب ہے اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. کتنا خوش نصیب ہے اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. کتنا خوش نصیب ہے کہ اعمال ملتے رہیں گے. ایسے خوش نصیب ہے میرے عزیزوں، 500 سال گزر گئے، ان کو ثواب پہنچ رہا ہے. اب اندازہ لگاؤ، ہے نہیں وی آئی پی کاروبار ہوا نہیں ہوا. دنیاوی اعتبار سے بھائی یہاں کافی زمانوں پہلے اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے. بندہ آیا تھا بھی کہ نہیں آیا تھا معلوم ہی نہیں ہے. مطلب 2 پیڑھی پیچھے بولو تیرے دادا کا کیا نام تھا، شاید بتا دے گا. پر دادا کا نام نہیں معلوم بھائی، پر دادا کا نام بھی نہیں معلوم، یعنی نام و نشان مٹ جاتا ہے. لیکن اللہ کے یہاں وہ محنت جمع ہے، ایسی محنت کی ہے، ایسے پیچھے اپنا مجمع چھوڑا ہے، اور ایسی اپنی اولاد کو بنا کر گیا کہ اللہ جل جلالہ عمن والوں نے سلسلہ شروع کر دیا. اس لیے میرے عزیزوں اندر غور کریں. ہماری اولاد اب اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں، بیٹی کو بھی بیٹے کو بھی. میرے مرنے کے بعد یہ کچھ پڑھیں گے بھی کہ نہیں پڑھیں گے؟ میرے لیے سوچے نا، کچھ پڑھیں گے بھی نہیں پڑھیں گے؟ ابھی تک صرف رٹ رہے ہیں یا ان کو قرآن کا عشق نصیب ہو گیا ہے؟ جس طرح بچوں کو موبائل کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اللہ کرے ہمارے بچوں کو اس میں قرآن کے بغیر گزارا نہ ہو. اور آج کے وقت میں ایسے ہیں، ایسی بات نہیں کہ ہم سمجھے جی زمانہ بڑا عجیب ہے، اب تو ایسا بہت مشکل ہے. نہیں، یہ آپ کی میری غلط فہمی ہے. ہماری آنکھیں وہاں تک جاتی نہیں ہے نا. ورنہ الحمدللہ ابھی بھی ایسے علماء ہیں، نوجوان، جو راتوں کو ایسے روتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا بتائیں. پاکستان ایوے ہی بچا ہوا ہے. ہاں بھائی، پاکستان ایسے ہی چل رہا ہے. کھوپڑیاں پوری دنیا کی ہلی ہوئی ہیں. جو 25 سال پہلے اس کو نقشے سے ختم کرنا چاہ رہے تھے، آج بھی پاکستان موجود ہے، ایوے ہی موجود ہے. جو آ رہا ہے ٹکا کے کھا کے جا رہا ہے، جو آ رہا ہے ہمدردیاں دکھا رہا ہے. سارے ایک سے بڑھ کر ایک جرنیل بیٹھے ہوئے. لیکن اللہ کا کتنا کرم ہے، رونے والے ابھی بھی ہیں. انہی نوجوان نسلوں میں، انہی بچوں میں ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے فیصلے کرائے. اس لیے میرے عزیزوں، عورتوں سے بھی گزارش ہے، مردوں سے بھی گزارش ہے، اولاد کی تربیت میں کمپرومائز نہ ہو. ان کو بنانے کے لیے ساری صلاحیت قوت لگا دیں.
رات کی بیٹھک چھوڑ دیں، آپ ان کے سامنے تہجد میں اٹھ کے دکھائیں انہیں. کئی بچہ ایسے کروٹ بدل رہا ہو نا، اس کی آنکھ کھلے تو اس کو ابا کبھی تو مصلی میں ملے یار زندگی میں ایک دفعہ. اس کو ابا کے ہاتھ میں موبائل مل رہا ہوتا ہے، مار مار کے اس کو جلدی تو سلا دیا کہ تجھے صبح مدرسے جانا ہے. لیکن جب آنکھ کھل لی اما کے ہاتھ میں ہوا ہے، جب آنکھ بچے کی کھل رہی ہے ابا کے بھی ہاتھ میں موبائل، تو یہ بچہ کیا کرے گا؟ یہ تو دل میں سوچے گا نا میں تو مدرسے میں لگ کے پھنس گیا ہوں، پتہ نہیں کب بڑا ہوں گا، باپ سے جان چھوٹے گی، ماں سے جان چھوٹے گی. اس لیے ہمیں اور آپ کو ان کو بدلنے کے لیے خود بدلنا پڑے گا. یہ قرآن ہمیں سمجھاتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. پیارے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریے. یہ ہم کرتے ہیں، آپ بھی انشاءاللہ کرتے ہوں گے. تو بھائی نماز پڑھی تو نے؟ پوچھنا چاہیے. لیکن نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فوراً آگے حکم فرمایا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. پہلے نمونہ بن کر دکھائیے، بات میں تب اثر ہوگا. نزلہ بہ رہا ہو اور کہہ رہا ہوں نزلے کی دوائی لے لو، ایسی دوائی پورے کراچی میں کوئی نہیں. ابھی کہ تجھے ہی نفع نہیں ہو رہا بھائی تو اس سے کیا لیں گے؟ تجھے ہی فائدہ نہیں ہو رہا تو نزلے کی دوا بھی تیرا خود کا نزلہ بہ رہا ہے. تو آج کی نسلیں تو ویسی ہم کہتے ہیں بڑی ایکسٹرا آرڈنری فاسٹ ہے. تو ہمیں اور آپ کو ان کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. ان کو تیار کرنا ہے، ٹارگٹ بنائے. ہلکا پھلکا حافظ نہ ہو، بہت جید حافظ ہو، بہترین عالم ہو. ہلکی پھلکی حافظہ نہ ہو، جیدہ حافظہ ہو اور زبردست عالمہ ہو. کہ ہم اور آپ مر رہے ہوں تو جیسے ہی ہم دکانیں دیکھ کے ٹھنڈا سانس لیتے نا، میرا بچہ کسی کا محتاج نہیں بنے گا، ادھر سے کرایہ آ رہا ہے نہ ادھر سے کرایہ آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کو مانگنا نہیں پڑے گا آگے اس کے نصیب. تو وہاں بھی ہم ٹھنڈا سانس لے کے یار میں مروں گا، مجھے امید ہے کہ میری زندگی میں نماز نہیں چھوڑتی، میری زندگی میں نماز نہیں چھوڑتا، میری زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی کہ اس کی قرآن سے نہ ہوتی ہو. تو الحمدللہ مجھے تو دیکھ کے ٹھنڈا سانس ہو رہا ہے کہ مرنے کے بعد اپنا حساب کتاب چلتا رہے گا، بند نہیں ہوگا. تو ہم اور آپ ان کو بنانے پر محنت کریں، پوری قوت پوری صلاحیت لگا دیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ چار موقع ایسے ہیں کہ جس پر بچے ایک دم سائلنٹ ہو جاتے ہیں اور بچوں کا یہ سیکھنے کا موقع ہوتا ہے. اس سیکھنے کے موقع پر ہمیں اور آپ کو بچوں کو سکھانا چاہیے، ٹائم دینا چاہیے. نمبر ایک، سونے کا وقت. سونے کا جو وقت ہوتا ہے نا، اس میں آج کا منظر بتاؤں آپ کو. آج کا منظر کیا ہے؟ مجبوری ہے اب صبح ان کو مدرسے جانا ہے تو سلانا تو ہے 10 ساڑھے 10 بجے. یہ بھی کوئی بہت اچھا گھر ہوگا جو 10 ساڑھے 10 بجے، ورنہ 12 تو آج معمول بن گیا ہے. یہ ماں باپ قصوروار ہیں. زمانے کو ڈرامے بازی نہیں کریں آپ. زمانہ ادھر ہو گیا ہے، زمانہ ادھر ہو گیا ہے. یا آپ یہاں بیٹھے بیٹھے عزم کرو تو سب ہو جائے گا، سب ہو جاتا ہے. یہی عورتیں مشقت میں سحری میں آپ کے لیے رمضان میں کھانا پکاتی نہیں پکاتی، پراٹھے بناتی نہیں بناتی. ان کے لیے بھی یہ مشکل ترین کام آسان ہو جاتا ہے. ہمارے لیے بھی سب آسان ہے، کھوپڑی میں آ جائے بس. ان کو تیار کرنا ہے، ان کو بنانا ہے، ان کو اللہ کا ولی اور دوست بنانا ہے. تو آدمی رات کو جلدی سوئے. ابھی ان عورتوں کو خالی کہہ دو، حکومت نے اعلان کیا ہے جو رات کو 10 بجے سو جائیں گے نا، مہینہ کا 1 لاکھ روپے ملے گا. 10:01 میں خراٹے کی آواز آئے گی. بچوں والی باتیں، پروفٹ سامنے نہیں ہے. ڈرامے بھائی وقت ایسا ہے ابھی زمانے، وہ ملنے آتا ہے وہ ملنا. ہمارے خاندان میں بھی اتنے لوگ ہیں، ہماری لسٹ میں لکھا ہوا ہے بھائی یہ 10 بجے کے بعد ملے گا ہی نہیں بندہ. نہ فون اٹھائے گا، نہ اس کے گھر پہ جاؤ گے وہ دروازہ کھولے گا تو بڑی مصیبت سے کھولے گا. اب یہ کوئی وقت آنے کا ان کا ہمیں پتہ چل گیا، لہٰذا ان کو کوئی رات کو دعوت دینی نہیں جاتا. ماحول بنایا نا، یہ آسمان سے ماحول اتر آیا زمانے کو. یہ زمانہ ایسا ہے، ابھی کیا کریں، فلانا ہے، اب تو بہت مشکل ہے. یہ ڈرامے بازی ہے سب. جب پروفٹ نظر آتا ہے تو اسی سردی میں بھی آدمی آپ کو 5 بجے جو ہے نا کام کے لیے جاتا ہوا نظر آتا ہے. نفع اس کے سامنے، کام آسان ہے. بھائی ہماری انویسٹمنٹ ہے، اس کے اوپر محنت کرنی ہے، اس کو تیار کرنا ہے، اس کو اللہ کا ولی بنانا ہے، اللہ کا دوست بنانا ہے. اس کے لیے پہلی صورت جو ہے نا وہ رات کو سونے کے ٹائم باپ موجود ہو اپنے بیٹے کے پاس، اپنی بیٹی کے پاس باپ موجود ہو سونے کے ٹائم پر. ہر آدمی اپنے آپ کو ٹٹولے. اسی لیے عرض کرتا ہوں جہاں بھی جو بھی بات سنے نا اس کو تھرمامیٹر کی طرح یوز کیا کرے. ہر ایک کے لیے، یہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. ہمیں اس کہنے سے فائدہ ہو جائے، کسی کو سننے سے فائدہ ہو جائے. لیکن ہم اور آپ ذرا دیکھ لیں آج کل کا منظر یہ کہ ہاتھ میں یہ ایپیسوڈ بھی چل رہا ہے، فیس بک بھی چل رہا ہے. یہاں اس کو بولے سو جا بے، سو جا، یہ چل رہا ہے سو. یہ دونوں میاں بیوی کا یہ حال چل رہا ہے. تو اللہ کی بندی اس کو 5-10 منٹ بند کر کچھ اس کی طرف توجہ دے دیں. اس وقت یہ ایک دم سائلنٹ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا بچوں کے سوالات بھی سونے کے ٹائم پہ شروع ہوتے ہیں. اس وقت ان کا ہوتا ہے اب صرف ایک کام کرنا. ہم نصیحت کب کرتے ہیں؟ جب بچے موٹو پتلو دیکھ رہے ہوتے ہیں.
جی کارٹون جب دیکھتے جب ہم اس کو نصیحت کرتے نصیحت اوپر سے سوئنگ ہو کے جاری ہوتی ہے. اس کو پتا ہے کیا بول رہا ہے اب بات چل رہا ہے ابھی تو جو چل رہا ہے وہ دیکھنے دو بھائی. نصیحت کا وقت علماء نے لکھا ہے کہ ان کے سونے کا ٹائم ہے, ان کا سر اپنے ہاتھ کے نیچے رکھیں اور ان سے پیار سے بات کریں. تو اکثر یہ دکھ کے ساتھ کہتا ہوں, اس وقت وہ آپ نے بھی سنی ہوگی شاید, میں نے تو سنی تھی بھائی, 5 چوہے کی کہانی. کون سی حضرت؟ 5 چوہے کی کہانی. 5 چوہوں کو اللہ اپنی قدرت سے مار دے, مر ہی نہیں رہے سالے, ہم بڈھے ہو رہے ہیں, 5 چوہوں کی کہانی چل رہی ہے. بچے کو اماں سناتی 5 چوہے گئے, یہ 5 چوہے میں 3 چوہے ہوتے نہیں, وہ سو جاتے, ان کو پتا ہے آگے 2 چوہوں کے ساتھ کیا ہونا. کاش کہ ہماری بیوی کو انبیاء کے قصے آتے ہیں, کاش کہ اس کو صحابہ کے قصے آتے ہیں, کہ وہ جب یہاں ہاتھ رکھتی بچہ سو جاتا, پھر بچہ صبح اٹھ کے بولتا ہے یہاں تک اماں پہنچی تھی آپ, اب رات کو میں اس سے آگے سنوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا پھر فرعون کا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو گھوسا مارا تھا اگلے آدمی کا کیا ہوا تھا؟ ہماری عورتوں کو معلوم ہے. سونے کا بہترین وقت ہے, اس میں باپ کا ہونا ضروری ہے, ماں کا فارغ ہونا ضروری ہے. پوچے بھی لگ رہے ہیں, دسترخوان بھی اٹھ رہا ہے, اور اس کو مار مار کے سلا بھی رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں. یا توجہ کے بغیر دکان چلتی ہے؟ بولو نا بھائی, توجہ کے بغیر انجن بنتا ہے. جس کی جو لائن ہے توجہ چاہیے, توجہ کے بغیر نہیں ہوتا کام. ہو جائے گا کوئی چیز آپ رکھ بھی دیں گے, چادر لپیٹ بھی دیں گے, لیکن توجہ کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اس میں حسن ہوتا ہے, اس میں خوبصورتی ہوتی ہے. ان بچوں کو توجہ چاہیے. آپ سے بڑا ہمدرد کان کھول کے سن لے, آپ کی اولاد کے لیے پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا, کوئی بھی نہیں ہوگا. ہم مدرسے کے حوالے کرتے ہیں, بہت اچھی بات. میں تو کہتا ہوں مدرسے میں جب تک آتے ٹوپی بھی ہوتی ہے, نماز ہی پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ جب گھر آتے ہیں تو ٹوپی اڑ جاتی ہے, نماز وہ نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو جب تک مدرسے میں تھے اساتذہ نے اپنا حق ادا کیا. اب جب گھر آیا تو ماں کہاں ہے؟ اب جب گھر آئے خالی بیڈ شیٹ گندی نہ ہو, اس پر بچے کو پیسے مارتی ماں کے پیر دھو کے آ. یہی ماں پوچھتی کیوں نہیں ہے تو نے عشاء کی 2 سنت پڑھی, تو نے عشاء کی 3 وتر پڑھی. میرے گھر میں تو یہ روزانہ کا سوال ہے بھائی, روزانہ کا سوال ہے. میرے بیٹے کو اچھے سے معلوم ہے, آندھی آئے کہ طوفان, سونے سے پہلے سب سنتیں اور وتر پڑھ کے سونا پڑے گا. اس کے بغیر یہ کیا بولنا چاہیے, جلاد سونے نہیں دے گی. ابھی جلاد لگ رہی ہے نا, پھر پتہ چلے گا جب کٹی کے اندر نماز آ جائے گی. اس لیے ہمیں اور آپ کو ان کو وقت دینا ہے. خدا کے لیے موبائل سے وقت نکالنا, اللہ رسول کا واسطہ اپنے رشتہ داروں کو پیچھے کر کے اپنی اولاد کے لیے وقت دو. یہ آپ کی بہترین آخرت کی بہت دیر تک چلنے والی انویسٹمنٹ ہے. اس لیے میں مثال دے کر کہتا ہوں, آپ کے قریب ہی ہے حضرت علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی خبر اور ان کا مدرسہ. پوری دنیا میں وہ جنگل ساؤتھ افریقہ میں جہاں کوئی انسان جائے تو اس کو چیر پھاڑ دیتے ہیں, وہاں پر بھی یہاں کے فارغین گئے ہیں اور مدرسے کھولے ہیں, اور جنگلیوں نے ایمان قبول کیا ہے, جو ان کے بچے بھی حافظ عالم بن گئے ہیں. وہاں فیض پہنچا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے بانی, پوری دنیا کو نقل و حرکت میں لے لیا, پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. کوئی جہاز ایسا نہیں جس میں تعلیم نہ ہوتی ہو, کوئی ٹرین ایسی نہیں جس میں نمازیں نہ ہوتی ہو. وہ بھی کسی کی اولاد ہے نا بھائی, مر تو گئے. دنیاوی اعتبار سے نام و نشان آدمی کا آگے پیچھے ہو جاتا ہے, لیکن میرے عزیزو کمائی کیسی ہوئی ہے ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو بھی اپنی اولاد کو ایک ٹارگیٹ بنا کر یہاں تک پہنچانا ہے. تو ایک سونے کا ٹائم علماء نے لکھا ہے کہ اس میں توجہ کے ساتھ پوری دھیان کے ساتھ ماں باپ ہوتی ہے, بلے چھوٹا گود کا بچہ ہو, اس وقت اس کو سلائیں, اس سے باتیں کریں. اس کو یہ ٹرانسفر کرنے کا وقت ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, یہ چارجنگ بیٹری چارجنگ ہوتی ہے نا, یہ چارجنگ کا وقت ہوتا ہے. اندر آئے گا جو مضبوطی سے جمع ہو. دوسرا وقت کھانے کا وقت ہے. دوسرا کون سا وقت ہے بھائی؟ ہاں جی, کھانے کا وقت ہے دوسرا. یہ ایسا وقت ہے کہ یہ بچوں کے اندر سوالات کا جذبہ اٹھتا ہے. ایک آدمی کہنے لگا میں بہت چھوٹا سا تھا, سنیے گا بھائی بڑی کام کی بات ہے, کہہ رہے میں بہت چھوٹا سا تھا, میرے ابو نے ایک دفعہ 1.5 منٹ کی بات کہی. وہ بات کیا تھی؟ بیٹا آپ کو پتا ہے یہ روٹی کہاں سے کہاں تک ہمارے پاس پہنچی ہے؟ ہاں جی بتاؤ ابا. کہا بھائی وہ ایک آدمی نے ایک گندم کا دانہ ڈالا تھا, اللہ نے پوری کوپل نکالی, پھر اس کوپل کو کسان نے کاٹا, پھر وہ گندم ہول سیل گئی, ہول سیل سے ریٹیل والے کے پاس گئی, پھر وہاں سے چکی والے نے لیا, چکی والے نے اس کو پیسا, پھر یہ بھی ہول سیل سے ریٹیل والے کے پاس گیا, پھر اس سارے علاقے میں اس کے پاس گیا, پھر میں اس سے 10 کلو آٹا لے کر آیا,
اس 10 کلو آٹے میں سے ایک روٹی اللہ نے تیرے نصیب میں تھی، دیکھ تجھے یہاں پہنچائی، کہہ دے اللہ تیرا شکر ہے۔ بچے نے کہا میں نے کہہ دیا اللہ شکر ہے۔ کہا آج بوڑھا ہو گیا ہوں، روٹی سامنے آتی ہے اپنے باپ کی وہ بات یاد آتی ہے اور شکر نکلتا۔ 1.5 منٹ کی بات نے پوری زندگی شکر والا بنا دیا۔ کھانے کے وقت اولاد کے ساتھ بات کرنے میں اتنا فائدہ ہے، لیکن ہماری تو ادھر ادھر ایران توڑان پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی بکواسیں چلتی رہتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر رضی اللہ عنہ، حسن حسین رضی اللہ عنہ کھانے کے وقت اسلام دے بھائی کل بیمینک ایسے ہاتھ ہمارے، الٹے ہاتھ سے مت کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ جب ہم موجود ہی نہیں ہوں گے تو کون سیدھے ہاتھ سے کھائے اور کون الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے؟ یہ تربیت کا وقت ہے، یہ ہماری اولاد، ان کو وقت دینا پڑے گا، ان کو توجہ دینی پڑے گی، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو کھلائیں۔ کہ میری انگلی کٹ گئی اس کے بعد سے مجھے تھپڑ پڑنا بند ہو گئے، ورنہ مجھے یہ چھوٹا ہوتا ہے نا آدمی، مجھے پہچان نہیں ہوتی کہ سیدھا کون سا الٹا ہاتھ کون سا، یہاں سے کھایا اور یہاں سے ایک آیا زبردست، جب یہ انگلی کٹی تو پھر نشانی ہو گئی یہ الٹا ہاتھ، جان چھوٹی بھائی۔ ہاں اب ٹھیک ہے، اب بچت ہوئی، ورنہ تو ایسا چمپا آتا تھا کہ آپ پوچھے نہیں۔ تو تربیت کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم اور آپ اپنی اولاد کو جس نگاہ سے، جس ہمدردی سے دیکھیں گے، خدا کی قسم دنیا کا کوئی انسان نہیں۔ اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے صاف صاف کہ ہم جس سے بھی بیعت ہو جائیں، چاہے وہ ولی کامل ہو، ہم یہ سمجھتے ہو پوری دنیا میں اس سے بڑا ولی کوئی نہیں، پھر بھی آپ کے لیے آپ کا باپ کا درجہ اس سے بڑا ہے۔ بات سمجھ گئے بھائی؟ جتنا بڑا پیر ہو آپ کا، ولی کامل ہو، لیکن آپ کے لیے آپ کے باپ کا درجہ آپ سے پیر سے بھی بڑا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے احسانات ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے تربیت نہیں کر رہے۔ اب آپ کو ایک قصہ یاد آ گیا، سناتا ہوں۔ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد ایک صحابی آئے اپنی اولاد کی شکایت کرنے۔ آپ نے اولاد کو فوراً بلایا، وہاں تو مقدمہ فوراً عدالت لگتی ہے، وہاں دیر ویر کا تو چکر نہیں ہے، فوراً بیٹے کو بلایا۔ ہاں بھائی کیوں باپ کا خیال نہیں کرتے، خدمت نہیں کرتے؟ یا رسول اللہ میں کیا خیال کروں، میرے باپ نے میرے حق کی ادا نہیں کی۔ بھائی کیا حق ادا نہیں کیا؟ تو سب سے پہلے میرے ابا کو نیک عورت سے شادی کرنی چاہیے تاکہ وہ میری نیک تربیت کرے۔ میرے باپ نے تو مجوسی عورت سے شادی کی۔ دوسرا، میرے باپ کا حق تھا میرا ایمانی مسلمانی نام رکھتا۔ میرے باپ نے میرا نام جعل رکھا، جس کا اسلام اور ایمانی نام سے کوئی دور دور کا واسطہ نہیں۔ چونکہ مجوسی عورت لایا تو نہ خود نہ یہ دونوں نے مل کر ہمیں دیندار نہیں بنایا، نیک بنانے کی ہمارے اوپر محنت نہیں کی۔ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت فائل کلوز کر دی، چل بھائی اٹھ دفعہ ہو، اب تیرا بھی کوئی حق نہیں۔ جب تو نے اپنی اولاد کو نیک نہیں بنایا، اس کی تربیت نہیں کی، تو اب تیرا بھی کوئی حق نہیں ہے کہ یہ تیری خدمت کرے۔ تو نے اول نمبر پر اس کا حق ادا نہیں کیا۔ آج ہر آدمی ہو رہا ہے میری اولاد میری اولاد۔ تو کہاں تھا بھائی اس وقت جب اس کا بننے کا زمانہ تھا، جب اس کا نکھرنے کا زمانہ تھا؟ تیری گیدرنگ سے تجھے فرصت نہیں ہے۔ کھانے کے بعد پتہ نہیں کیا چل ہوتی ہے کہ نیچے اترنا فرض ہے۔ بیٹھنا بھائی بیوی کے پاس بیٹھ، بھائی اللہ کے بندے بچوں کے پاس بیٹھ، دفع کریں دوستوں کو۔ اس جنازے میں بھی میرے لیے احسان کر کے آئیں گے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کون ہے آج، کس کا ہے مجھے بتایا؟ نیچے اترنا لازمی ہے۔ بیٹھو بھائی اپنی اولاد کے پاس، اللہ کے بندے باتیں کرو ان سے، ان کو لگے کہ ہمارے باپ سے بڑا ہمارے لیے کوئی دنیا میں دوست نہیں ہے، ہمیں کوئی اور نہ ملے ہمیں پرواہ نہیں، ہمارا باپ ہمیں ملنا چاہیے۔ لڑکیوں کا ایسا مزاج ہو کہ ہمارا ابا ہماری اماں ہمارے پاس ہو، بس ہمیں دنیا کی ساری دولت مل گئی اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ وقت دیے بغیر نہیں ہوگا۔ صاف صاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے، جاؤ بھائی اٹھو، جب تمہارا حق بچے کی تربیت کا زمانے کا وقت تھا، حق ادا کرنے کا وقت تھا، جب تم نے حق ادا نہیں کیا، آج تمہارا بھی کوئی حق ادا نہیں ہوگا۔ جاؤ یہاں سے نکل جاؤ، اور فائل کلوز کر دو۔ تو علماء نے دوسرا وقت کھانے کا لکھا، تیسرا وقت سواری کا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف بھیج رہے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سواری پر ہے، مشہور حدیث ہے، لیکن جو موقع کی باتیں وہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے، اے معاذ اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے۔ اور آپ علیہ السلام حضرت معاذ کو نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ کیا فرما رہے بھائی؟ نصیحتیں فرما رہے ہیں۔ ہم اسکوٹر چلاتے ہیں، بچوں سے باتیں کریں، یہ ان کے اندر اترتا ہے سواری کے وقت، قرآن و حدیث سے سمجھ میں آتا ہے، صحابہ کے واقعات سے سمجھ میں آتا ہے، سونے کے وقت، کھانے کے وقت اور سواری کے وقت۔
یہ تیسرا موقع ہے. چوتھا ایک اور موقع ہے, اندر اترتا ہے اور اتر کر بیٹھ جاتا ہے, نکل نہیں جاتا. یہ سواری کا وقت ہے, ان سے باتیں کریں. میں جب 17-18 سال کی عمر میں ہمارا پہلا سروزہ لگا رائے اجتماع گئے, ہمیں ایک ساتھی نے بات بتائی تھی کہ جو سفر پہ یاد ہوتا ہے وہ موت تک نہیں بھولتا. جو سفر پہ یاد ہوتا ہے وہ موت تک نہیں بھولتا. آج باتیں سمجھ میں آتی ہیں. بچپن کی 55 تک یاد رہتی ہے, 55 والی اگلے دن بھی یاد نہیں رہتی. 55 کی بات اگلے دن بھی یاد نہیں رہتی, لیکن بچپن کی 55 تک ایسی یاد رہتی ہے کہ سالڈ پلر کی طرح. بننے کے زمانے میں ہم وقت نہیں دیتے, بعد میں شکوا کریں تو کیا فائدہ. تو اس سواری کے وقت میں اسکوٹر میں ان کے ساتھ بیٹھے. اب بتاؤ, باپ کو اگر سواری کی سنتیں آتی ہوں گی تو بچے کو آئے گی نا. باپ کو آتی ہوں گی تو بچے کو آئیں گی, ماں کو آتی ہوں گی تو بچی کو آئے گی. اور چوتھا موقع علماء نے لکھا ہے کہ بیماری کا وقت. یہ بیماری کے وقت میں بات بچوں کے اندر ایک دم راسخ ہو جاتی ہے, ایک تعلق اللہ سے فوراً جڑ جاتا ہے. اس لیے ایک یہودی صحابی, ایک یہودی بچہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے, بعد میں اللہ نے صحابی بنا دیا. بیمار ہو گئے, کئی دن سے آئے نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی بچہ آتا تھا کہاں ہے یا رسول اللہ؟ بیمار ہو گیا, بہت شدید بیمار. اللہ کے نبی ملنے کے لیے جا رہے ہیں, عیادت کے لیے. آپ جب گھر پہ پہنچے تو یہودی بھی حیران, تو مسلمانوں کا آخری پیغمبر میرے بچے سے ملنے آیا. ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, آپ تو کیا تھے یار, واہ واہ واہ. اس قصے کو بعد میں سناؤں گا, اور ایک اور قصہ سنا دوں. اللہ کرے کہ ہمیں بھی اپنے نبی سے محبت ہو جائے. ایک گاؤں میں پاگل تھا نا, قافلہ حج پہ جا رہا تھا, تو حج والوں کو کہا ہمارے ساتھ ایک پاگل ہے, اس کو لے جاؤ گاؤں میں, حج بھی کر آ جائے گا. قافلے والے لے گئے, وہاں گیا, اللہ کے نبی کے روزے کی جالی کو چوری کر لیا. جیسی جالی کو چوری کیا تو فوراً جو ہے نا وہ شورتے نے اٹھا کر بادشاہ کے پاس کھڑا کر دیا کہ اس نے تو جالی چوری کی. بھائی تجھے اس جالی کے چوری کرنے سے کیا ملے گا اللہ کے بدلے؟ کہا میں مولویوں کے درمیان بیٹھتا ہوں, وہ حدیث سناتے ہیں کہ جس نے جس کا مال چوری کیا اللہ قیامت کے دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کرے گا. میں نے تو اللہ کے نبی کے روزے کی جالی کو چوری کیا ہے, قیامت کے دن اللہ مجھے میرے نبی کو دکھا دے. میں ایک دفعہ اس کو دیکھ لوں, اس کے پاس کوئی غم نہیں, پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. صاحب پاگل نہیں تو ہوشیار تھا, ہوشیار. ہمارے ماں باپ آپ علیہ السلام پر قربان, اللہ کے نبی کی کیا بات. آپ ملنے کے لیے گئے, اب جیسی بچے کو دیکھا, خیریت پوچھی, ترغیب دی, اور کہا بیٹا اسلام قبول کر لو. بچے نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا, ماں باپ نے اشارہ کیا جو محمد فرما رہے ہیں وہ کر لو. ابھی موت کا وقت ہے نا, بیماری کا وقت ہے اور طبیعت خراب ہے, اس میں بچے بات لیتے ہیں. فوراً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا, یہودی صحابی بن کر اللہ کے پاس پہنچے. یہودی صحابی بن کر اللہ کے پاس پہنچے. موقع ہے, اس میں ہم اولاد کے ساتھ بیٹھے, ان کی تربیت کریں. ادھر ادھر کے جھنجالوں سے باہر آؤ, ادھر ادھر کی گیدری, ادھر ادھر کی دوستیوں کی جھنجالوں سے باہر آؤ, فوکس کریں, کوئی دماغ لگائیں. آپ آج اپنی گھر والی کے ساتھ بیٹھے, بھائی ان کو کیا بنانا ہے, کیسا بنانا ہے, اس کے لیے کیسی قربانی دینی ہے, تو اور میں نیت کرتے ہیں. اور 3 باتیں علماء نے ایسی لکھی ہیں کہ اگر یہ ہمارے بچوں کے اندر پیدا ہو جائیں, بس پھر اس کے ولی اللہ بننے میں کوئی شک نہیں ہے. نمبر 1, آندھی آئے طوفان, بچوں کے لیے نماز میں کمپرومائز نہ ہو. بچوں کے لیے نماز میں کمپرومائز نہ ہو. کچھ بھی ہو جائے, ٹیوشن سے آیا ہوں, میں بھی مدرسے آیا ہوں, میں تھکا ہوا ہوں, نہیں بھائی, ہمارے یہاں نماز کے آگے فل اسٹاپ لگ جاتا ہے. تبھی نبی علیہ السلام نے اور کتنے موقع تربیت کے, لیکن نماز میں 7 سال میں فرمایا پیار سے کہتے رہو نماز پڑھ, نماز پڑھ, نماز پڑھ. 10 سال کے بعد لگاؤ. نماز ہی نہیں بنا تو چور ہے, یہ ٹھیک نہیں سدھرے گا. یہ پکا نماز ہی نہیں بنا, اس کی زندگی میں بڑی بڑی ڈنڈیاں ہوں گی جو آپ کے سامنے نہیں ہوگی, لیکن اندر یہ ایسا بدماش ہوگا کہ آپ کی میری سوچ اس لیے کہ نماز ہی نہیں ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز اندر سے برائیاں ختم کرتی ہے. اس لیے فرمایا 10 سال کے بعد مارو. اور بہت سارے تربیت کے کام ہے, اللہ کے نبی نے پٹائی کا حکم نہیں دیا. نماز میں پٹائی کا کمپرومائز ہے ہی نہیں, کسی صورت میں نہیں ہے. جتنا بھی تھکا ہوا واسطہ نہیں ہے, ہوگا کب تو خود بھی تو نمازی ہو نا. ہاں بھائی, خود بھی تو نمازی ہو. اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں, گھر پر آئے, مغرب سے پہلے ایسے تھکا ہوا ہو, پیچھے تکیہ لگائے, ٹانگ آگے کرے, خراٹے لینے لگ جائے, اس کا مطلب ہے ابو تھکے ہوئے بیچارے کام سے آئے. بچہ پانی لاتا ہے, ابو جواب ہی نہیں دے رہے, سو رہے. تھوڑی دیر بچے اپنی امی کی طرف دیکھتے, امی چینی پتی اٹھا کے ایک کام کے لیے بھاگتی جسے ہم چائے کہتے ہیں. بچے منظر دیکھ رہے ہیں, مغرب سے پہلے کا وقت ہے,
باپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، ماں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اچانک سے ایک آواز آتی ہے اللہ اکبر، ابو کے خراٹے بند، ابو ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو کیا ہوا؟ ابھی تو اتنا سو رہے تھے، ابا نے چپل پہنی اللہ کے گھر کی طرف، چلو جی اب اماں کیا کر رہی ہیں؟ اماں نے چولہا بند کیا، بیسن کی طرف دوڑ لگائی۔ اب ان بچوں کو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، ان کو پتا ہے میرا باپ آندھی ہے طوفان نماز نہیں چھوڑتا، اس سے نماز چھوڑنے کی بات کرو گے تو پتہ نہیں کیا کر دے گا۔ کتنی بدقسمتی ہے، 23 سال ہماری بچی ہمارے پاس شادی ہو کر وہاں جائے، اس کو سموسہ بنانا آتا ہو، روٹی بنانا آتی ہو، لبی شیری بنانے آتی ہو، چائے بنانے آتی ہو، کافی بنانے آتی ہو، لیکن اس باپ نے اس کو نماز ہی نہیں بنایا۔ بتاؤ مجرم ہے نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ، مجرم ہے نہیں؟ سب بنانا سکھا دیا، اس کو نماز ہی نہیں بنایا۔ تو اس لیے نماز میں اولاد کے سامنے کمپرومائز نہیں ہے بھائی۔ جہاز میں ہو تو ٹرین میں ہو تو مر رہا ہو تو زبردست قسم کا تھکا ہو، نماز میں کمپرومائز نہیں۔ ہمارے بچے نماز ہی بن جائیں کہ کٹی میں نماز آ جائے، بس ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارے ابا نماز آگے پیچھے نہیں کرتے، اماں نماز آگے پیچھے۔ ایک علماء نے یہ بات کی۔ دوسرا، جھوٹ میں کمپرومائز نہ ہو، جھوٹ میں کمپرومائز نہ ہو، سچ کی عادت ہے۔ ابھی تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں بیٹے کے سامنے جو ہے نا بڑے بھائی کو فون کر کے بولا اللہ کی قسم تمہارے ہی کام سے لگاؤں صبح سے۔ بچہ شکل دیکھ کے بولے صبح سے تو ابو نیچے ہی نہیں اترا، ٹوپی دے رہا ہے۔ یہی حال اماں کا ہے، اپنی امی کو فون کر کے جھوٹ، اپنی بڑی بہن کو فون کر کے جھوٹ، اپنی کزن کو فون کر کے، سارے سامنے بیٹھے ہوئے ان کے سامنے بلا کر یہ اپنی اولاد کو جھوٹوں کا سردار بنا رہے ہیں۔ کیا بنا رہے بھائی؟ اپنی اولاد کو جھوٹوں کا سردار بنا رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جھوٹ کے اعتبار سے کسی ایسا اس کو معلوم ہے میں جو بولوں گا میرے ابو مجھے دلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، گھماتے ہیں، پھراتے۔ جھوٹ آئے گا نا تو میری امی کا جو روٹی والا بیلن ہے نا صاف ستھرا، یہ جو مجھے پڑے گا نا دماغ کے سارے تار کھول دے گی میری ماں، اور میرا ابو جو ہے نا اٹھا اٹھا کے پٹکائے گا مجھے صرف اس بات میں کہ جھوٹ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن کب ہوگا؟ جب خود جھوٹ بولنا چھوڑے گا تب ہوگا نا بھائی۔ کیا خیال ہے؟ خود جھوٹ بولنا چھوڑے گا اور بچے پر محنت کرے گا۔ یہ دو کوالٹی ایسی ہے علماء نے لکھی۔ تیسری، بچوں سے خدمت کروائیں، ان کو جو ہے نا وہ ایسے نا نہیں 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 چل بیٹھ جا کوئی بات نہیں ہوگی، چل چل نہیں میں کر لیتا ہوں، نہیں اس سے خدمت کرا بھائی۔ خدمت سے عاجزی آتی ہے۔ اس کی خالہ کے کام اس سے کرواؤ، دودھ اس سے منگواؤ، پلیٹیں اس سے اٹھواؤ، دسترخوان ان سے اٹھواؤ پیار سے، چپل ان سے سیدھے کراؤ۔ بیٹی ہوگا تو کیا کہنا ہے؟ میں تو گھر سے نکلتا ہوں کبھی کبھی ہماری عادت ہوتی ہے نا جلدی جلدی میں جوتے میں ایسی پاؤں گھسا دیا پچھلا والا حصہ ایسی ٹیڑھا ہو گیا، وہ آ کر لڑتی ہے بابا اس کو سیدھا کرو، بابا اس کو سیدھا کرو۔ جب تک اس کو سیدھا نہیں کرو تمہارا اچھا بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اور جوتے پھرے بیٹیاں تو پھر بیٹیاں ہیں نا، بیٹیاں کی تو کیا بات ہے۔ تو گزارش یہ میرے عزیزو، تیسرا کام ان سے خدمت کروائیں، گھر کی، بڑوں کی، اللہ والوں کے پاس لے جائیں۔ جیسے ان کو پانی پینے کی ضرورت بیٹا تو جلدی جا پانی لا کے دے۔ خدمت آ گئی ہے۔ 3 کوالٹی آپ کے اندر اولاد کے اندر پیدا ہو گئی، نماز اور سچ اور خدمت۔ بس اب مجھے بتاؤ اور کچھ چاہیے آپ کو؟ ولی کامل بن گیا آپ کا بچہ۔ تو میرے عزیز محترم بھائی دوستو، ہم اور آپ چلے جائیں گے دنیا سے، ہمارا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، لیکن خوش نصیب ہوں گے ہم مر جائیں گے فرشتے نام اعمال میں نمازیں لکھتے جائیں گے۔ تیرا بیٹا حافظ ہے، صرف حافظ نہیں ہے، ایک جگہ پڑھا بھی رہا ہے، اس نے اتنے بچوں کو نمازی بنایا، انہوں نے اتنے بچوں کو نمازی بنایا، انہوں نے اتنے بچوں کو نمازی بنایا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کو ثواب مل رہا ہوگا نہیں مل رہا ہوگا؟ بولو بھائی، اس طرح ماں باپ کو مل رہا ہوگا، استادوں کو مل رہا ہوگا۔ علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی رفیع صاحب کا بھی انتقال ہوا، ان کے اساتذہ کو ان کی اتنی بڑی محنت کا ثواب مل رہا ہوگا نہیں مل رہا ہوگا؟ اس لیے کچھ سوچیں، جانا ہے، دیکھو کفن تو پہننا ہے، کسی کا اچھا بھی نہیں روک سکتا۔ بہت سو کو دفنا دیا، ہماری بھی ٹکٹ کٹیں گے، اے تو پکا ٹھکا اعلان ہے، کسی کا اچھا بھی نہیں بچ سکتا۔ ساری کائنات حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے ایسے جیسے میرے ہاتھ میں پلیٹ ہو اور اس میں چنے ہو۔ یہاں سے چنا اٹھانا مشکل ہے، ہاں بھائی یہاں سے مشکل ہے، یہاں سے سب جگہ سے جہاں سے اٹھاؤ کھاؤ، جہاں سے اٹھاؤ کھاؤ۔ یہاں سے کراچی سے روکا اس کی حیدرآباد، سکھر، جاپان، انگلینڈ، ساؤتھ افریقہ، مکہ، مدینہ، ایک دن ہمیں جانا ہے، ہماری ٹکٹ کٹے گی۔ لیکن میرے عزیزو ابھی یہ ساری بات سننے کا مطلب ہے اللہ کے واسطے کچھ یہاں سے لے کے جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی اولادیں اب بڑی ہو گئی، اب ان کو سدھارنا مشکل ہے، روئے تو صحیح نا، روئے تو صحیح۔ آپ نے دیکھا بچہ چھوٹا ہوتا ہے رو رو کے اپنے کام کروا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے بڑے ہو کے رونا کیوں بھول گیا بھائی؟
ہیں بڑے ہو کے رونا کیوں بھول گیا؟ ابھی بھی رو، کام نکلوا اپنے، رو میرے سامنے، کام نہ ہو تو بول 3 بجے اٹھ، تو اور اللہ ہو، درمیان میں کوئی نہ ہو۔ ابھی دفتر میں اتنا مزہ آ رہا تھا، میں ایک سی 2 رکعت میں مولوی صاحب سے اجازت بھی پڑا، یار چلو کوئی بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، اکیلے ہیں۔ اٹھے رات کو 3 بجے، آپ ڈرائنگ روم میں ہو، اکیلے ہو، ٹکا کے اللہ سے فیصلے کراؤ، اپنی اولاد کو اللہ کے سامنے رکھو، اللہ اس کا فیصلہ کرے، اس کو نیک بنائے۔ اگر وہ ابھی عمر میں بڑا ہو گیا، نمازی نہیں ہے، ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے، بال یہودیوں والے ہیں، اور جو ہے نا وہ موبائل کی غلط استعمال ہو رہے ہیں، اور ابھی نماز میں پابند نہیں ہے، اب آپ چاہ رہے ہیں کہ میرا بچہ تبدیل ہو، تو آپ کا رونا شروع ہو جانا چاہیے، اللہ اس کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے اندر کی آواز نکلنی چاہیے، اللہ رحم کر دے، اگر اس حال میں چلا گیا تو یہی بچہ جس طرح میرے لیے پروفٹ ہے، اس طرح میرے لیے نقصان کا سبب بنے گا، اس کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اے اللہ تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ اور اتنی آرام سے کہتے تھے، نوح علیہ السلام کے باپ نے بھی تو محنت کی تھی، اور بیٹا نہیں مانا تو کیا ہوا؟ تو کتنی محنت کی تھی آپ کو پتا ہے، قرآن سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بینهما الموج فکان من المغرقین۔ 3 آیتوں سے 2 آیتوں سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی میں، یہ اللہ کا بندہ بالکل چوٹی پہ کھڑا ہوا ہے، چوٹی کے پاس پہنچنے والا ہے، کچھ اس طرح کا منظر ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی میں اس کو دعوت دے رہے، آجا، کہا مسئلہ نہیں ہے، میں ابھی پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ جاؤں گا، پانی وانی آئے گا۔ کہا قول لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج جس پر اللہ رحم کرے گا وہی بچے گا، سن لے، میں نبی ہوں، میں بول رہا ہوں، یہ باتیں چل رہی ہیں۔ وحال بینہما الموج، آخری لمحے موج آئی اور بچے کو غرق کر کے لے گئے۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، یعنی یہ آخری لمحے تک محنت کی ہے۔ ہم کیا محنت کرتے ہیں یار، آخری لمحے تک بیٹے کو سمجھایا گیا، مان جا مان جا، ابھی بھی موقع آ کر کشتی میں بیٹھ گئے۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم اور آپ انشاءاللہ نیت کریں گے، کوشش کریں گے تو ہماری اولاد بن جائے گی۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ اور اس کے علاوہ ایک بچوں سے گزارش تھی، بھائی تم ذرا ادھر متوجہ ہو نا، ابھی تک تو سب بڑوں کی بات چل رہی تھی نا، اب تمہاری بات یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ چنتا ہے خاندانوں میں سے، اللہ تعالیٰ چنتا ہے گھروں میں سے۔ میں بھی ہمارے خاندان میں ایک حافظ ابو نے سوچا کہ بھائی اس کو بنائے، حالانکہ ناک پہ دم کی 8 سال میں حفظ کیا، لوہے کے چنے چبوا دیا ہے، لیکن اللہ کی فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چنتے ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے بھائی؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور 2-3 چیزوں کی پابندی کرو، مدرسے کا بہت خیال کیا کرو، اپنی طاقت سے زیادہ اس سے محبت کرو، اس سے آپ کی علمی ترقی شروع ہوگی۔ اپنی ڈیسک سے، اپنے قرآن سے پیار کیا کرو۔ وہ بچہ، اس بچے کو دیکھنا ہو نا جو واقعی قابل ہے اور جو ہے وہ آگے جا کر کچھ بننا چاہتا ہے، اس کا قرآن دیکھنا چاہیے۔ اس کی قرآن کی جلد ٹھیک ہے، اس کا کور ٹھیک ہے، اس کا بیگ ٹھیک ہے، اس کا یونیفارم ٹھیک ہے، اس سے نظر آتا ہے کہ یہ بندہ آگے جا کے کچھ کرنے والا ہے، کچھ کام کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ ان کا ادب ضروری ہے، ڈیسک کا ادب ضروری ہے۔ اور سب سے بڑا سبب استاد، یہاں تو سارے استادوں کے بیٹھ کے نام رکھتے ہیں، ڈون آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، ڈمکانا آ رہا ہے، یہ نام رکھتے ہیں، یہ نقصان ہے بچوں کا 100%۔ جہاں استاد بھی یہ سنے تو بچوں کو پیار محبت سے تنبیہ کرے، اپنا نقصان نہیں کرو۔ ہم طلبا کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے استاد اور آپ میں فرق کتنا ہے؟ ایک مسلح کا نا، وہ دریے بیٹھے ہوتے ہیں، مسلح بیٹھے ہوتے ہیں، دریے بیٹھے ہوتے ہیں، گدے بیٹھے ہوتے ہیں، اتنا سا فرق ہے، بس زیادہ نہیں ہے۔ لیکن اس فرق کو پورا کرنے کے لیے خدا کی قسم زندگی لگ جاتی ہے۔ اس فرق کو بھی آپ صرف پڑھ رہے ہو، اگر آپ کی کلاس میں 20 ہے تو آپ کے استاد 20 کو پڑھا رہے ہیں، کتنی بڑی انویسٹمنٹ تیار کر رہے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں؟ اللہ نے قبول کیا، ورنہ وہ بھی کئی دکان میں ہوتے ہیں، فیکٹری میں ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی اپنی مصروفیات میں ہوتے ہیں۔ کراچی ہے، 1 لاکھ کام سامنے ہیں، جو کرنا چاہو کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، تو ان کا ادب بہت ضروری ہے۔ ایسا ادب ہو، ایسا ادب ہو، یقین جانو۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے، میرے خیال سے آج سے 10-12 سال پرانی بات ہوئی، کہا ہم حاجی عبدالوہاب صاحب کے سامنے کھڑے تھے، میں اور میرے استاد مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وقت یہ حدیث چلی تھی، پھر بعد میں اس کی ساری سندوں کو دیکھ کے علماء نے منع کر دیا تھا کہ ہم قرآن کے خلیفہ ہیں۔ شاید آپ میں سے کوئی پرانا ساتھی ہو تو یاد ہوگا، ہم قرآن کے خلیفہ ہیں، ہم نبی کے خلیفہ ہیں۔ تو اس سے مولانا طارق جمیل صاحب یہ دلائل دے رہے تھے کہ صحیح نہیں ہے، مولانا جمشید صاحب یہ دلائل دے رہے تھے کہ یہ صحیح ہے۔
استاد جی کیا دلائل دے رہے تھے یہ صحیح ہے، اور طالب علم کیا دلائل دے رہے تھے صحیح نہیں ہے۔ جب دلیل چلتی رہی یہاں تک کہ استاد کی دلائل نیچے آنے لگ گئے، شاگرد کی دلائل اوپر آنے لگا، مولانا جمشید صاحب غصے میں، اس کو اپنے علم پہ بہت بھروسہ ہے، استاد کی بات نہیں سنتا، غصے مڑ کے چلے گئے۔ مولانا فرمانے لگے، پیچھے پیچھے بھاگا اور ان کے پاؤں کو پکڑ کے کہا، اس کے بعد جو انہوں نے کپڑے دھوئے نا خوب لگایا، دھڑاس دھڑوس دھڑاس، تو ہنس کر کہنے لگے طالب علمی کے زمانے میں کبھی نہیں پیٹا، ابھی پٹ کے آ رہا ہوں، ابھی پٹ کے آ رہا ہوں، طالب علمی کے زمانے میں نہیں پیٹا، ابھی پٹ کے آ رہا ہوں۔ ایسا ادب ہو، ایسا استادوں کا ادب ہو نا کہ دعا دی نہیں جاتی، دعا نکل جاتی۔ ہم تو رائے کی شاخوں میں پڑھا ہے نا، ہمارے یہاں تو ادب جو ہے نا رگ رگ میں ڈال دیتے ہیں۔ اب یہاں سے لے کے سیڑھی تک بھی نا ہمارے استاد یہاں بیٹھے ہو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم تنگ اڑ کے کمر کر کے جائیں، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، انہوں نے وہ ماحول ایسا بنایا تھا۔ ہم تو جب اولا میں تھے تو ہم شادیسہ والوں کو استاد سمجھتے تھے، جو ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں چھٹے درجے میں، ہم پہلے درجے میں، ہم ان کو استاد سمجھتے تھے، تو پھر استاد کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے بھائی یہ دو تین چیزیں ہیں جس کے ادب پر روحانی طور پر ترقی ہوتی ہے۔ جو وسائل ہے، قرآن ہے، بیگ ہے، ڈیسک ہے، مدرسہ ہے، اس سے بہت زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ استادوں کا انتہائی درجے میں ادب ہو۔ اور یہ پٹیل پڑا کے مولانا نور الرحمان صاحب، ہم طالب علمی کے زمانے میں استاد جی کے پاس جاتے تھے تو فرماتے تھے، بھائی ہم طالب علموں کو کہتے ہیں ماں باپ سے زبردستی دعا نکلوایا کرو۔ تو میں اپنی امی کے پاس بیٹھتا تھا، امی اپنی پرانی خیالات والی، وہ حاجیانی تو پھر حاجیانی ہے نا، ہمیں پاؤں دبا تو بھائی مارا واسطے تمہیں دعا کرو، ابے ہاں تو موٹو مولوی بنی جاوانا ہو، بس کر ابے جائے جو آج دعا کراؤ، جائے جو آج دعا کراؤ، اور طریقہ ہی آوے۔ ہمیں استادوں کی بات آتی تھی کہ اس کے منہ سے نکلے بس، پاؤں دبا دیے، ہاتھ دبا دیے، تھوڑی تھوڑی جو ہے نا مالش کر دی، خدا کے لیے دعا کر دے، یہ پرفتن دور ہے، اللہ کہیں گھر پہ لگا دے، ورنہ گئے تو پھر گئے، پھر ہاتھ میں نہیں آئی۔ تو واقعی ان کی دعائیں ہوتی تھی، چاہے وہ نا موسیٰ علیہ السلام کو کہا نا کہ موسیٰ اپنے خیال سے جانا، جو پیچھے مانگنے والی ہے نا وہ اب نہیں ہے، اور دعا مانگنے والے نے کہا نا کہ اللہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرا جنت میں کون ساتھی ہوگا، تو بھائی وہ تو قصائی ہے۔ میری حیرت کی بات ہے، قصائی موسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں، میں کہاں اور قصائی کہاں؟ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی بات کو پورا کرتے ہیں، بچوں کے لیے خاص کر کہہ رہا ہوں۔ اللہ پاک مطلب یوں سمجھے آپ، جو کام آپ کا دماغ کہتا ہے امپاسبل نہیں ہوگا، ماں باپ کی دعا سے ہو جائے گا۔ اب بات سمجھ رہے آپ؟ دماغ کہتا ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں مانتا ہی نہیں ہوں، ان کی دعا سے ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے ماں باپ کا ولی اللہ ہونا ضروری نہیں ہے، صرف ماں باپ ہونا کافی ہے۔ یہ ماں ہے اپنی، اس کی دعا ڈائریکٹ اولاد کے لیے اوپر جائے گی۔ یہ باپ ہے چاہے نمازی بھی نہ ہو، دین سے اس کا واسطہ ہے، لیکن یہ باپ ہے، باپ ہونے کی ایک حیثیت ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو غصے سے فرمایا نا، انت و مالک لابیک، جاؤ یہاں سے، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ جب انہوں نے پورا منظر کھینچا نا کہ آج میں اس کے پیسے استعمال کرتا ہوں، اس کو غصہ آتا ہے، کل اس کی حالت کیا تھی، چل نہیں سکتا تھا، پیشاب اپنے اوپر کرتا تھا، پخانہ اپنے اوپر کرتا تھا، یہ بیمار ہوتا تھا تو ہم ساری رات جاگتے تھے، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پیسے استعمال کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا، جاؤ یہاں سے، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو یہ میرے عزیز محترم بھائی دوستو، یہ نعمت ہے اللہ پاک کی، اور یہ بچوں سے گزارش ہے کہ ماں باپ سے دعائیں کروایا کریں، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے میرے لیے دعا کریں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ ان کی دعاؤں سے وہ کام بنا دیں گے جو کام ہمارا دماغ کہتا ہوگا نہیں ہوگا، لیکن اللہ کروائیں گے۔ سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ بچوں سے بھی گزارش ہے، خاص کر بھائی آپ سے گزارش ہے، اتنا وقت نکال کر آپ حضرات آئیں، آپ ایک فوکس، ایک ٹارگٹ بنائیں، ہمیں اپنی اولاد کو کہاں پہنچانا ہے، پھر اکابرین کے واقعات ان کے سامنے، رات کو گھر میں تعلیم کا ماحول بنائیں۔ ہم تقریباً بہت 10 بجے تک گھر آ جاتے ہیں، 10 ساڑھے 10 کے بعد نیچے نہ اترے، تو جب گھر آ جائے پھر موبائل کو بالکل ختم کر دیں، جواب دینا ہی بند کر دیں، کوشش کریں۔ اللہ کرے میرے اندر بھی یہ صفت آ جائے، ہم سب کمزور ہیں، بس رات کو صرف فوکس اب اولاد ہو، 1 گھنٹہ پورا دماغ ان کے اوپر، 1.5 گھنٹہ سارا دماغ ان کے اوپر، سارا وقت ان کو دیں، انہی کے ساتھ بیٹھے، انہی سے باتیں کریں، ایران توران کی باتیں کریں، بل انہی کے ساتھ کریں، ان سے دوستی لگائیں۔ ڈرائنگ روم آپ کا ایک کرکٹ کا ماحول ہو۔ ہم لوگ گھر میں کہتے ہیں آجیانی کی بہت تپری ہوتی، نیچے جاؤ بھائی، نیچے جاؤ، خدا کے لیے نیچے جاؤ، ابھی سیٹنگ کی تھی، پھر تم نے دھمال چوکڑی مچا دی، تکیہ ادھر ہے اور وہ قالین ادھر ہے اور فلانا، اور ہماری جنگ ہو رہی ہے، بچوں سے لڑائی ہو رہی ہے۔ جو چیزیں ہم نے
ہمیں نہیں ملی تھی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد کو ملے. اولاد کے سامنے ڈون بننے کا فائدہ نہیں ہے، چند چیزوں میں ہے بس. لیکن محبت کا غلبہ، تربیت کا غلبہ اتنا زیادہ ہو کہ آپ کا غصہ نظر ہی نہ آئے، ان کو فیل ہی نہ ہو. یعنی اس کو اتنا فکر نہ ہو اس کا کہ یار میرے ابو بہت خوفناک ہے، میرے ابو بہت خطرناک ہے، ایسی نہ ہو. محبت، وقت دینے کا اتنا ہو کہ اس کو فونوں میں نظر آئے تو اپنے دوستوں کو کہیں نہیں بھائی میں نہیں آ رہا، میں بچوں کے ساتھ. تو سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سے نہیں نظر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کون سی پڑھو؟ کوئی پڑھ لو. یہ ہمارے بھائی ایک نام پڑھ لیں. اللہ نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا. راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بے درد کا دل پگھل جائے گا. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا. راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے، اہل بے درد کا دل پگھل جائے گا. آمنہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا. آمنہ کی ذرا گود بھرنے تو دو، سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا. سنتے ہی آیت بت شکن کی خبر، کفر ایمان کے سانچے میں ڈھل جائے گا. سنتے ہی آیت بت شکن کی خبر، کفر ایمان کے سانچے میں ڈھل جائے گا. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا. کملی والے فقط کملی والے نہیں، ان پہ شیدا ہے یہ آسمان و زمین. کملی والے فقط کملی والے نہیں، ان پہ شیدا ہے آسمان و زمین. ایک اشارے پہ سورج پلٹ آئے گا، پیر رکھ دے تو پتھر پگھل جائے گا. ایک اشارے پہ سورج پلٹ آئے گا، پیر رکھ دے تو پتھر پگھل جائے گا. نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا. سدر ظلم
سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے یا حبیب خدا یا حبیب خدا یا حبیب خدا یا حبیب خدا اب سوا آپ کے اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا یا حبیب خدا اب سوا اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے اہل بے درد کا دل پگھل جائے گا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حنان يا منان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اے رب کریم ہم جب سے یہاں بیٹھے ہیں حدیث کے مطابق ہمیں چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیر لیا ہے رحمتیں برکتیں اس مجلس کے اندر نازل ہو رہی ہیں مستقبل کے حفاظ علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنے بچوں کو حافظ بنانے کے لیے یہاں بھیجا ہے یقیناً اللہ میرے لیے بہت سعادت کی مجلس ہے میرے لیے بہت دعا کی قبولیت کی مجلس ہے اے رب کریم ہم آپ کے ناچیز بندے ہیں ہم جتنے بھی گناہ گار ہو جائیں اللہ سجدہ آپ ہی کو کرتے ہیں ہم جتنے ہی نالائق ہو جائیں آپ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم نے تو آپ سے محبت نہ کی ہم تو مجرم رہے لیکن اللہ آپ نے ہم سے بڑی محبت کی ہے گناہوں کے باوجود اپنی بات اپنے ہمارے منہ سے نکلوا دیتے ہیں قرآن پڑھوا دیتے ہیں ذکر کروا دیتے ہیں نماز کے لیے بلا لیتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ایسے باہر جاتے کہ کبھی نہ آتے اے اللہ یقیناً آپ کو ہم سے محبت ہے یقیناً آپ کو ہم سے محبت ہے اے رب کریم آپ کو جو ہم سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ آج تک جو ہم سے گناہ ہوئے اللہ اسے معاف فرما دیجیے اللہ جی معاف فرما دیجیے پیارے اللہ جی معاف فرما دیجیے اپنے فضل اپنے رحم اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے آپ نے قرآن میں نبی جی سے فرمایا پیارے نبی جی کہہ دو کہ تم نے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا اللہ بس یہی سامنے رکھ کر تیرے سے عرض کرتے ہیں ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں ہماری زبانیں محفوظ نہیں آنکھ محفوظ نہیں کان محفوظ نہیں تنہائیاں محفوظ نہیں اے رب کریم پر واسطہ آپ سے ہے آپ نے فرمایا آسمان تک گناہ لاؤ معاف کر دوں گا دل سے معافی تو مانگو اے رب کریم ہم دل سے شرمندہ ہے اپنے گناہوں پر دل سے شرمندہ ہے اے اللہ اپنی نافرمانیوں پر اے رب کریم ہم آپ کے ہیں اے اللہ آپ نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اے اللہ ہمیں معاف کر دیں گے آپ کی بادشاہت میں کیا کمی آئے گی اے اللہ ہمیں نہ دیکھیے آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے اے اللہ سب امت والے کے وسیلے سے تو ہمیں معاف فرما دے وہ کوئی موقع ایسا نہیں آیا آپ کے لاڈلے نے ہمارے لیے دعائیں نہ کی ہو ہم یقیناً کم بخت ہیں ہم یقیناً اے اللہ گناہگار ہیں اے اللہ ہم شرمندہ ہیں اپنے گناہوں پر ہمیں نہ دیکھ ہمارے گناہوں سے بھرے ہوئے دامن اور اعمال کو نہ دیکھ اے رب کریم آپ کو آپ کے سب امت والے نبی کا واسطہ جو راتوں رات ہمارے لیے روتا رہا کہتا رہا ان تعذبهم فإنهم عبادك اللہ اگر آپ ان کو عذاب دے تو یہ آپ کے بندے ہیں
آگے آپ کے نبی نے فرمایا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو ان کو معاف کر دے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے حبیب کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ساری زندگی کے سارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب ہم پکا عزم کرتے ہیں رب کریم اب سے لے کر موت تک کوئی گناہ نہ کریں گے، آپ ہماری مدد و نصرت فرما دیجئے۔ اے رب کریم، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان بچوں کو قرآن کا عاشق بنا، اے اللہ قرآن کا عاشق بنا، قرآن کا دیوانہ مستانہ بنا، ان کی زبانوں پر قرآن کو جاری فرما، اے اللہ قرآن کا ٹیسٹ اور لذت نصیب فرما۔ اے رب کریم، جتنے اساتذہ بیٹھے ہیں، جتنے سرپرست بیٹھے ہیں، ہم اس سمیت اللہ جتنے یہاں بڑے بڑے بیٹھے ہیں، اے رب کریم، اے رب کریم، ہماری عمریں بڑھاپے کی طرف بڑھتی جا رہی ہیں، ہمیں اللہ قبر کی طرف آتے جا رہے ہیں، اے اللہ اس سے پہلے ہمیں قرآن کا مزہ عطا فرما دے، ان بچوں کو قرآن کا مزہ عطا فرما دے، بچپن سے اللہ ان کو قرآن کے لیے، دین کے علم کے لیے قبول فرما لے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یہ قاری حضرات اللہ بہت کم مدرسوں میں ایسا نظر آتا ہے، اتنی جان مارنا اور اللہ اتنی قوت اپنی لگانا، عجیب ان کو دیکھ کے حیرانگی ہوتی ہے۔ اے اللہ ان کی جوانیوں کو قبول فرما، ان کی زندگی میں، ان کی جان مال ایمان اعمال گھر والوں میں اللہ خوب برکتیں عطا فرما، ان کو نظر بس سے بچا، حاسدین کے حسد سے، بدنگاہوں کی بدنگاہی سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، جادوگروں کی جادوگری سے، اللہ یہاں کے اساتذہ کی 100% حفاظت نصیب فرما، ان کی برکت سے ہم سب کی حفاظت نصیب فرما۔ اللہ اس سارے علاقے والے کو مدرسے کے عملے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ وہ دولت دے رہے ہیں ان سرپرستوں کو، وہ دولت تیار ہو رہی ہے اللہ جس کا احساس بڑھتے ہی ہو جائے گا، جس کا احساس قیامت کے دن ہوگا کہ جس دولت کی وجہ سے عرش کا سایہ ملے گا، اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کے حبیب کی شفاعت ملے گی۔ اے اللہ وہ دولت اساتذہ یہاں کے رہنے والوں کے بچوں کو دے رہے ہیں، اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو مدرسے کی اور عملے کی جو یہاں پڑھا رہے ہیں ان کی قدردانی کی اللہ انہیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ آنا ہے مدرسے میں وہ تو مقدر ہے، جو کچھ چیزیں اس میں ضروریات کی آنی ہے سب مقدر ہے، اور اے اللہ دل سے اگر قدر ہو جائے، دل سے خوشی ہو جائے اور دو بولوں سے اساتذہ کی حوصلہ افزائی ہو جائے، اس میں بھی اللہ جان آ جاتی ہے۔ اگر ہم کچھ نہ دے سکیں تو اللہ کم از کم حوصلہ افزائی والوں میں ہی ہمارا نام شمار فرما، حوصلہ افزائی والوں میں ہی ہمارا نام شمار فرما۔ اے رب کریم، جس محبت سے انہوں نے مجھے یہاں بلایا، آپ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہیں عطا فرما۔ جو میرے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس درجے کا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، عورتیں بھی بیٹھی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں، اللہ سب کی جائز حاجات مرادوں کو غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ اے رب کریم، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں آسان فرما۔ اے رب کریم، بچے بچیوں کے لیے مناسب قدردان رشتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ، کرایہ داروں کے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما۔ اے اللہ، جس کو آپ نے جو دیا اس پر شکر کرنے والا بنا۔ اے اللہ، بیوی کو اپنے شوہر کی خدمت کرنے والا بنا، شوہروں کو اپنی عورتوں کو قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمارے گھر میں دینداری والا ماحول بنا۔ اللہ، ہم نے آج عزم کیا اپنی اولاد کو وقت دیں گے، اپنی اولاد کو وقت دیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کو نیک بنائیں گے، ولی بنائیں گے، اس کے لیے دنیا کو لات مارنی پڑے مار دیں گے، دنیا کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں گے، پہلے نمبر پر یہ ہوں گے، باقی سب دوسرے نمبر پر۔ اے اللہ، ان کو نیک بنانے کے لیے ہمیں پوری جان قوت صلاحیت لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، جتنا مجمع بیٹھا ہے مرد عورتوں کا، سبوں کے لیے، سبوں کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بننا نصیب فرما۔ اللہ، میرے لیے بھی میری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بننا نصیب فرما۔ اللہ، ان بچوں کی برکت سے ہمارے بچوں کو بھی، اے اللہ، حافظ، عالم، داعی، مفتی، متقی، پرہیزگار، آپ کا فرما بردار، دین کے لیے مر مٹنے والا بنا۔ اے رب کریم، اے رب کریم، عزت والی، برکت والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ، یہ سارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ تیرا کلام پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اللہ، یہ اسکول فطر دور میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ صاد والقرآن ذی الذکر،
اللہ جو آپ کے اندر سے قرآن نکلا اس کو پڑھتے ہیں، اللہ ان بچوں کا واسطہ ہے، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی اللہ حفاظت فرما، اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما، اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ جس جگہ بیٹھ رہے وہ کہہ رہے پاکستان کا دیوالیہ ہونے والا ہے، اے اللہ آج تک تو نے چلایا، ابھی تو چلائے گا، اپنی غیبی خزانوں سے اس کی معیشت کی مدد فرما، اندرون بیرون تمام ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس کے دشمن ہیں ہم ان کے لیے ان بچوں کے صدقے دعا کرتے انہیں ہدایت دے دے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت دی اللہ انہیں چن چن کے ہلاک و برباد فرما، ان کی اصل انہی پر استعمال فرما، ان کی اسکیمیں انہی کے استعمال کر کر انہیں تباہ و برباد فرما۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، قومی تعصبیت مسلک کے نعروں کو ختم فرما، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا نصیب فرما۔ اللہ یہ جمع ہونے کا زمانہ ہے، قومیت پر لڑنے کا زمانہ نہیں، تعصبیت پر لڑنے کا زمانہ نہیں، اے اللہ مسلک پر لڑنے کا زمانہ نہیں، اللہ یہ جڑنے کا زمانہ ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے جوڑ دے، اپنے فضل سے جوڑ دے، اپنے کرم سے جوڑ دے۔ اے رب کریم پاکستان کی حفاظت فرما، قیامت تک کے لیے اسے آباد فرما، جس طرح اس کی زکوٰۃ پوری دنیا میں جاتی ہے اے اللہ اس سے ساری دنیا کے اندر دین کو پہنچا دے۔ اے اللہ 80-82 حافظ قرآن ایک سال میں بن رہے ہیں پاکستان میں، اس کو 80-82 لاکھوں میں آنا نصیب فرما۔ اے اللہ 20-22 ہزار عالم اور عالمہ بچے بچیاں ہر سال پاکستان میں تیار ہو رہے ہیں، اللہ اس کو 20-22 لاکھ پر آنا نصیب فرما، سارے عالم کی ہدایت کا اور اے اللہ مسلمانوں کے بلندی کا ذریعہ وطن عزیز پاکستان کو بنا۔ اے رب کریم مدارس مکاتب مراکز کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، ہمارے اکابرین کے اللہ والوں کی 100% حفاظت نصیب فرما، ہمیں بڑوں کو ہم پر کامل اعتماد نصیب فرما۔ اے رب کریم ہماری ساری جائز حاجات مرادوں کو پورا فرما، اللہ جو سواری کے طلبگار ہیں انہیں سواری عطا فرما، اللہ ہماری دنیا بھلی بنا آسان فرما، آخرت بھلی بنا آسان فرما۔ اے اللہ سادگی نصیب فرما، جو دیا اس پر خوش رہنے والا بنا، اے اللہ جس کو تو نے زیادہ دیا ان کو مبارک، جو تو نے مجھے دیا وہ بھی کم نہیں، جو ان میں سے جس کو دیا وہ کم نہیں، اس لیے کہ ہم سے نیچے بہت نظر آتے ہیں۔ اللہ ہم دل سے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے کہتے ہیں آپ کا انتہائی شکر ہے، اے اللہ آپ کا انتہائی شکر ہے، اے اللہ ہمیں شکر کو کرنے والوں پہ بنا۔ اے اللہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، آپ کے پاس آنا ہے، لیٹے ہوئے ہوں گے، فرشتہ آ جائے گا آنکھوں کے سامنے، اللہ وہ بڑا عجیب وقت ہوگا، اس وقت ہمیں فرشتوں کی مبارکباد نصیب فرما، وہ فرشتوں کی مبارکباد نصیب فرما۔ اللہ وہ کہیں غم نہیں کر، فکر نہیں کر، رونے والوں کو رونے دے، اب تو مزے کے دن آ گئے۔ اللہ ایسی شاندار پیاری موت عطا فرما۔ اللہ جس وقت ہمیں تیرے پاس آنے میں مزہ آ رہا، اے اللہ گناہ گاروں کو تو دنیا میں گھسنے کا دل کرتا ہے اور روح نہ نکلے کوشش کرتے ہیں، اللہ لیکن جو تیرے ولی بن جائیں ان کو تو تیرے پاس آنے میں مزہ آتا ہے۔ اے اللہ اس دن ہمیں تیرے پاس آنے میں مزہ آئے، تجھے بھی ہمیں بلانے میں مزہ آئے۔ اے اللہ ایسی پیاری موت عطا فرما۔ اے اللہ جس دن ہماری موت آئے ہم سب کی زبانوں پر دل کے اقرار کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا بیٹھنا مجھے بہت زیادہ قبول فرمائے۔